انفارچونیٹلی ہم لوگ روزے کے مقصد کو نہیں سمجھتے. ہم نے اس کو بھی ایک ریچول بنا لیا، جیسے کہ نمازیں بھی ایک ریچول بن چکی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آج ہم نے فاسٹنگ ورکشاپ کی ہے روزوں کے بارے میں. اس کی تفصیلات ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے. فاسٹ روزہ، اس کی جو عربک ٹرمینالوجی ہے وہ ہے صوم. صام یصوم عربی زبان کا جو ایک ورب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا، اور جو اس کے لیگل میننگ ہے، شرعی معنی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر کھانے سے، پینے سے اور جنسی خواہشات کے پورا کرنے سے رک جانا. ٹو اسٹے اوے فرام ایٹنگ، ڈرنکنگ اینڈ سیکشل گریٹیفیکیشن. اور وہ ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ وہ ہے جو ٹرو ڈان ہے، جو فجر کا وقت ہوتا ہے، وہاں سے لے کر مغرب تک، سن سیٹ تک رک جانا. اس کو شریعت کی اصطلاح میں فاسٹنگ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کے بارے میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 183 سے شروع ہوتی ہیں آیات، وہاں پہ مقصد بیان کیا ہے روزے کا. انفارچونیٹلی ہم لوگ روزے کے مقصد کو نہیں سمجھتے. ہم نے اس کو بھی ایک ریچول بنا لیا، جیسے کہ نمازیں بھی ایک ریچول بن چکی ہیں. تو یہ بھی ایک سورٹ آف ریچول بن چکا ہے. نماز کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن آپ دیکھیے معاشرے کے اندر لوگ نماز پڑھنے والے آپ کو کافی مل جاتے ہیں، لیکن بے حیائی اور برے کاموں سے لوگ نہیں رک رہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ نماز بھی جس ایسنس میں ہمیں پڑھنی چاہیے تھے وہ ہم نے نہیں پڑھی. اسی طریقے سے روزے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ 183 سورۃ البقرہ میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تقوی کا مطلب عربی زبان میں بھی ایک جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بچ جانا، کسی چیز سے رک جانا. قو انفسکم و اہلیکم نارا، قرآن میں ہے. مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہی لفظ ہے قو، امر کا صیغہ، کمانڈ ہے. تقوی رکنا، بچنا. کس چیز سے بچنا، کس چیز سے رکنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکام کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اس کو تقوی کہتے ہیں. اور جب بات کرتے ہیں تقوی کی تو ہر غلطی سے بچنا، جس کو ہم گناہ کہتے ہیں. گناہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو باتیں بتائی ہیں ان کو پورا عمل کرنا، اور اگر ہم اس کو جانتے بوجھتے اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو اس کو گناہ کہتے ہیں. تو ہر گناہ سے بچنا یہ تقوی ہے. پک اینڈ چوز نہیں، پک اینڈ چوز کبھی تقوی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت ناراضگی کا اظہار کیا ہے جو لوگ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. بنو اسرائیل نے پک اینڈ چوز کیا. آپ قرآن میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتنی ناراضگی کا اظہار کیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اپنی کتاب کے کچھ حصے پہ کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آگے فرمایا کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے خزی فی الحیات الدنیا ہے، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تو اور بھی سخت عذاب اس کے اوپر آئے گا. تو پک اینڈ چوز ایک اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی بات ہے. تقوی پورے کے پورے دین پر، پوری شریعت پر، اللہ اور اللہ کے رسول کی پوری
احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے، اور روزے کا مقصد ہے تقویٰ۔ اب انسان سوچے کہ روزے سے تقویٰ کیسے مل جائے گا؟ اگر اس کی روزے کی پورے جو سیٹ اپ ہے اس کو آپ دیکھیے کہ روزہ ہم نے کیا بات کی، رکنے کا نام ہے کھانے سے، پینے سے اور سیکشل گریٹیفیکیشن سے۔ سب سے بڑی ڈیزائرز جو انسان کی فطری ہے نا ہر بندے کے اندر، وہ یہی دو ہیں بیسیکلی، پیٹ کی اور جینیٹلز کی۔ یہ سب سے بڑی نیچرل ڈیزائرز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو روک دیا فار اے سرٹن ٹائم فریم، رائٹ، فجر کے سٹارٹ سے لے کر مغرب تک۔ اس کا مطلب ہوا کہ ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے، ایک اسپرچل ایکسرسائز ہے کہ اس وقت میں تم نے حلال چیزیں بھی نہیں کرنی ہے۔ تو جب حلال چیزوں سے رکنے کی انسان کی ایک ایکسرسائز ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ حرام چیزیں رکنا تو اللہ تعالیٰ ایک سورٹ آف انکریجمنٹ بھی دے رہے ہیں۔ تو بالکل یہ تو آسان کام ہے، یو کین۔ پلس روزے میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے دور رہنا ہے، بلکہ گناہوں سے بھی دور رہنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے لیکن گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا، میں مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے اور رات کو تراویح پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور رات کو اپنی نیند برباد کرے۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں، یعنی کہ وہ ٹک تو ہو جائے گا، ہاں جی روزہ رکھ لیا، ٹک ڈن، لیکن جو اس کی اجر ہے روزے کا وہ تو اس کو نہیں ملا۔ تو ایک ایکسرسائز ہے پوری کی پوری۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اگر روزے رکھو گے جس طرح رکھنے چاہیے تو تمہارے اندر تقویٰ آئے گا۔ تو دیٹس اے گول آف فاسٹنگ، یہ روزے کا مقصد ہے۔